بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو بھی کوئی گناہ کرے گا اس کو اللہ سزا دے گا۔ اللہ نے صاف کہا، جو بھی کوئی گناہ کرے گا اسے اس کی سزا مل کر رہے گی۔ سزا کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے میں صرف 3 طریقوں پہ آج تھوڑی سی بحث کروں گا۔ سزا ملنے کے 3 طریقے ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ من مانی کرے، شریعت کی خلاف ورزی کرے اور اس پر عذاب نہ آئے۔ ہاں، البتہ عذاب آنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلے طریقے کو کہتے ہیں نکیر، تنبیہ، کہ بندے نے گناہ کیا تو پروردگار نے کوئی مصیبت بھیج دی، تو جب غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو بندہ پھر گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ ہمیں ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت، جب بھی میں اپنی بیوی کو ناراض کرتا ہوں، دکھ دیتا ہوں، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کاروبار میں کوئی نہ کوئی غم ملتا ہے۔ اب وہ بیچارہ کاروبار کے غم سے بچنے کے لیے بیوی کو خوش رکھتا تھا۔ ہم نے کہا قسمت والی بیوی ہے۔ ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا تھا، حالانکہ اس کی زندگی کوئی تقوی والی بھی نہیں تھی، بات سچی کرتا تھا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا، بھائی آپ میں یہ صرف کیسے آئی؟ کہنے لگا، حضرت سچی بات ہے کہ جب میں جھوٹ بولتا ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی بندہ مجھ سے دھوکہ کر جاتا ہے، لہذا میں سچ بولتا ہوں۔ چنانچہ تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا معاملہ نقد کر دیتے ہیں۔ کوئی الٹا کام کریں گے، اگلے دن کوئی بری خبر سنیں گے، تو ڈر کے مارے پھر وہ ایسا الٹا سیدھا کام نہیں کریں گے۔ ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ میں ایک خاص گناہ کرتا تھا، جب بھی گناہ کرتا تو 24 گھنٹے کے اندر میں کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ خبر ضرور سنتا تھا۔ کہتا کہ میں نے ایسے کئی سال آزمائے، اب میں نے اپنے رب سے صلح کر لی، سچی توبہ کر لی، پروردگار نے مجھے پریشانیوں سے نجات عطا فرما دی۔ اس کو کہتے ہیں نکیر۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہیں۔ اگر بندہ غفلت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جگانے کے لیے ایسی پریشانیاں فوراً بھیج دیتا ہے۔ یاد رکھنا، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی سزا میں تاخیر ہوتی ہے کہ گناہ تو بندہ کر لیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے تھوڑی سی اس کو مہلت دیتے ہیں، رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں کہ اچھا بھائی، تم کر لو جو کرنا ہے، پھر ہم تمہارا بندوبست کرتے ہیں۔ اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہو، تو وہ سمجھ لے کہ مجھے اچھی طرح باندھا جا رہا ہے، تو کبھی کبھی جلدی سزا نہیں ہوتی۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، اس نے بری نظر کہیں ڈالی، نتیجہ کیا نکلا کہ 20 سال کے بعد قرآن مجید کا حفظ بھول گیا، قرآن مجید کا حفظ سے محروم کر دیا گیا۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ گناہ جوانی میں کیے اور اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بڑھاپے میں نافرمان بنا دیا۔ اولاد ماں کے ساتھ ہو گئی، اور جب اولاد ماں کے ساتھ ہو جائے اور بیوی خاوند کی نافرمان بن جائے، اس بندے کی زندگی جو خراب ہوتی ہے وہ بتا نہیں سکتا۔ بڑھاپے میں بیوی کا ناموافق ہو جانا یہ بہت بڑی سزا ہے۔ تو میرے دوستو، اور ایک اس سے بھی زیادہ مہلک سزا ہے، اس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر، کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرح
سے سزا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ سزا مل رہی ہے یا نہیں۔ ایسی خفیہ یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے۔ مثلا ظاہر میں یہ اپنی منمانیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، خلاف شریعت کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں اور زیادہ کر دیتے ہیں، کاروبار بڑھ رہا ہے اور واہ بھی ہو رہی ہے، عزتیں بھی مل رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ سنیے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، جب وہ قوم کے لوگ بھول گئے جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی تو ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے، حتیٰ کہ جب بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں یہ سب کچھ مل گیا ہے، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ یہ جو اللہ کی اچانک پکڑ ہوتی ہے یہ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے بچائے۔ تو یعنی 3 میں نے آپ کو چیزیں بتائی۔ ایک تو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً کوئی نہ کوئی سزا مل جاتی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ سدھر جائے۔ تو اگر عقل مند ہو تو وہ فوراً جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی طرف دیکھتا ہے کہ میرے سے وہ غلطی ہوئی تو یہ مجھے سزا ملی۔ دوسرا کیا ہے، کبھی اللہ اس میں تاخیر کر دیتا ہے، یعنی کہ تھوڑا ٹائم دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری چھٹی ہو گئی، نہیں۔ اور پھر اس کے زیادہ جو سب سے خطرناک سزا ہے وہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر، یعنی کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو اللہ اس کے اوپر نعمتیں بھی برسا رہا ہے، لیکن پھر ایک دن اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، پھر سب کچھ چھن جاتا ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے گناہ کرنے والوں کو سزا دینے کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا سے محفوظ فرمائے اور ان گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔